آپ کو پتہ ہے شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ شام کو وہ اپنی کچہری لگاتا ہے، سارے چیلے آ کے اپنا بتاتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام کروایا، میں نے یہ گناہ کروایا، سب کو شاباش دیتا ہے. لیکن ایک کہتے ہیں میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، وہ کھڑا ہو کر اسے گلے لگاتا ہے جو سب سے گھٹیا شیطان ہے، یعنی کہ جو ان کا سردار ہے، اور گلے لگاتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا. تو آپ سوچیں کہ اگر گھر ٹوٹے تو تباہی بڑی دور تک جاتی ہے، بچوں کی زندگی رول جاتی ہے، بچوں میں کامیابی کی ریشو ایک دم سے ڈراپ ہو جاتی ہے. یہ ریسرچ سٹڈیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس لیے پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب بھی کسی کی بات آئے تو اسے پرکھنے کے لیے واپس یہاں پر آئیں، تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس بندے کی بات سننی ہے کہ نہیں سننی. اس لیے آپ کی اپنی ایک ججمنٹ ہونی چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا ایک نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. نیگیٹو تھنکنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمیں سکھایا گیا اور پھر اگین یہاں سے آ رہی ہے بات، اس لیے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر یعنی کہ یہ بات بتائی بھی کہنے جا رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، ہماری مائیں جو ہیں، کہ کسی غیر جو اجنبی بندہ ہے نا اس سے آپ نے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. آپ سوچیں کہ ان کے ذریعے سے اصل میں یہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے بات، امت کی بیٹیوں کو، عورتوں کو سکھائی جا. عورتیں تو شاید ہوتی نہیں ہیں، صرف ہوتی لڑکیاں جو معاملہ خیر. تو فیمیلز کو سکھائی جا رہی ہے بات. تو وہ کیا سکھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ناک کرتا ہے آ کر باہر دروازے پر، یا رانگ نمبر مل جاتا ہے، تو اس وقت اسے یہ نہیں کہنا جی کون، اب اس کی کال بار بار آئے گی. یا اسے ناک کیا تو اگر ایک یہ رسپانس آتا ہے جی جی کون، وہ کہتے ہیں کہ فلان جو ہے نا وہ صاحب ہیں جی، وہ تو گھر نہیں ہے. پھر وہ آپ سے آگے پوچھے گا اچھا وہ کہاں گئے ہیں، آپ کہیں گے وہ جی بتا کر نہیں گئے. پھر وہ اور آگے چلے گا، وہ بات کو لٹکائے گا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ نے مرد کیسے بنائے ہیں. اور بینگ میل میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مرد ایسے ہی سوچتے ہیں، ایز اے ہول ایسے ہی ملیں گے. کیا کہ اگر انہیں ذرا سی نرمی نظر آئے گی تو بات بڑھے گی، اور جب بات بڑھے گی تو بات تباہی تک جائے گی. پھر وہ جب کہے گا نا اچھا کب تک آئیں گے، جی وہ بتا کر نہیں گئے، تو پھر وہ کہے گا چلے میں ٹھہر کے آ جاؤں گا، جی ٹھیک ہے. اب وہ 5 منٹ بعد پھر آ جائے گا، پھر پوچھے گا جی ابھی نہیں آئے. تو یہ وہ عجیب اب اسے نہیں پتا کہ اندر یہ کون بات کر رہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات بننے شروع ہو جائیں گے. وہ یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دے گا کہ اس جو بھی فیمیل اندر ہے یہ یقیناً مجھے پسند کرتی ہے، یقیناً کوئی سافٹ کارنر ہے. یہ بات سخت ہے لیکن میں بتا رہا ہوں ایسے ہی ہوتا ہے شاید، اور آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ایسا کوئی معاملہ. لیکن آگے جو بننا ہے وہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ جو لڑکے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ماشاءاللہ چیتے پیدا کی ہیں، ان کے ذہن میں کیسے خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بچانے کے لیے کہا. اب اگلی بات سنیے، پہلے یہاں تک اس بات کو سمجھ لیں. اب اگر وہ باہر جائے گا نا تو ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کرے، کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کرے گا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ٹینشن نہیں لینی، وہ ایسی باتیں کرے گا حالانکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ گمان میں بھی نہیں ہے، بس غلطی ایک ہوئی ہے کیا نرم لہجے میں بات ہو گئی اور آپ نے نارملی کی ہے کیونکہ آپ پازیٹیو تھنکر تھیں. تو آپ نے ایکسپیکٹ کیا تو اچھا ہی، آپ نے تو اچھا ہی سوچا اپنی طرف سے، لیکن یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ پازیٹیو تھنکنگ دکھانی تھی. یہاں پر نیگیٹو تھنکر ہو کے چلنا تھا. یہاں پر اگر وہ آیا اس نے سوال اسے پوچھا جی نو کیا، اندر سے آواز ہے جی کون ہے، وہ بندہ ایک دم سے آپ کو کوئی بدتمیز کہہ دے یقین کیجئے یہ بارے میں ہے، یہ بارے میں ہے. کوئی کہہ دے کہ پتہ نہیں کون سی یار بڑی بدتمیز سی، خیر ہے. اور بھائی یہ جس نے جا کے اور باتیں کرنی ہے اس سے کہیں بہتر کردار بچ جائے گا، کیریکٹر بچ جائے گا آپ کا. ورنہ وہ ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچتا رہے آپ کے وہم و گمان میں بنا. جو کہے گا کہ جی وہ صاحب کہاں ہے، کہاں نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ پنجابی اور نیگیٹو تھنکر بن کے کرخت انداز میں بات کرنی ہے. اور پھر وہ آگے سے پوچھے جی کب تک آئیں گے، 10 یا نا کہ 10 کے نہیں گئے، چلو جی
بس کہانی ختم. اب وہ دوبارہ نام نہیں لے گا, ادھر منہ نہیں کرے گا. آپ بچ جائیں گے, آپ کے بارے میں باتیں بننے سے آپ بچ جائیں گی. وہ کہ پنجابی میں کہتے ہیں پھنگا نیا اڈارا. اس کا کیا مطلب ہے کہ باتیں جو ہے نا بڑھتی اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا.